دائیں کان میں اذان کہنی ہے، بائیں میں تکبیر کہنی ہے۔ میرے آقا کریم نے خود امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر۔ یہ ہمارا فرض ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں میں تکبیر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بتاتا ہی نہیں۔ ہمیں تو مفتی مل گئے ہیں پرائمری فیل، جنہیں دین کے الفبے کا نہیں پتہ، نہ ریسرچ کرنی ہے۔ دین ٹائم مانگتا ہے۔ کیوں دائیں کان میں تکبیر کہنی ہے، دائیں میں اذان، بائیں میں تکبیر کہنی ہے؟ اس لیے اسے پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی کتنی قلیل ہے۔ اس کی نماز جنازہ کی اذان بھی ہو چکی ہے، تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب جماعت تیار ہے۔ تو اس لیے جو قیامت کا دن ہے نا، 29واں پارہ پڑھیے، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ المعارج، وَمَا كَانَ مِقْدَارُهُ 50 ألف سنة، قیامت کے دن کے بارے میں، دس ڈے ول ایکول ٹو 50,000 ایئرس۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جو بندہ یہاں 100 سالہ زندگی گزارتا ہے، سینچری پوری کرتا ہے، اگر اس کی ایوریج نکالیں اس ایک دن کے مقابلے میں، اس کی دنیاوی زندگی بنتی ہے 2 منٹ اور 15 سیکنڈ۔ تو جو 60-70 سالہ زندگی میں چلا جاتا ہے، وہ 2 منٹ پوری زندگی بھی نہیں بنتی۔ تو وہ کتنا احمق ہے، کتنا نادان انسان ہے جو 2-2.25 منٹ کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو کتنا نادان کم سمجھ ہے کہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے 2-2.25 منٹ کی زندگی کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ آپ نے دیکھا جتنی بھی فرض نمازیں ہیں، ہر نماز کی اذان ہوتی ہے، کیوں درسا تکبیر بھی ہوتی ہے، لیکن نماز جنازہ کی نہ اذان نہ تکبیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی اذان تکبیر کہہ دی جاتی ہے۔ یہ نماز جنازہ کی اذان کی تکبیر اور اذان اور تکبیر کہہ دی جاتی ہے بچے کان میں، اس لیے نماز جنازہ میں نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے، کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ زندگی کتنی قلیل ہے اور تھوڑی دیر کی دنیا بھیجا گیا ہے تیاری کر کے واپس جنت۔ ہمارا اصل وطن جنت ہے، جہاں سے ہمارے ابا حضور امی کو نکالا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا تو کھیتی آخرت کی، یہاں تیاری کرنی، جو یہاں بیج بونا ہے آگے جا کے وہ کاٹنا پڑنا۔ تو تیسرا والدین کا فرض ہے تحنیک۔ اب دیکھیں تحنیک کہتے ہیں گٹی دینا۔ اگر خود وال نیک ہے تو خود دے، اگر نہیں تو کسی نیکوکار سے یہ کھجور یا چھوارے کو چبوا کے نرم کر کے بچے کے منہ کے تالو کو لگانا، اس کو تحنیک کہتے ہیں، گٹی دینا کہتے ہیں۔ اگر نہیں تو شہد سے دے دے، اور اس کے جین کے اثرات ہوتے ہیں۔ سرکار نے بہت زیادہ بچوں کو خود گٹی دی ہے، حسنین کریمین کو سرکار نے خود گٹی دی ہے۔ ایسے تو نہیں 22,000 کے سامنے ڈٹ کے جا کے گٹی سرکار نے دی ہے۔ یہ تیسرا فرض ہے والدین کا کہ اپنی اولاد کو کسی نیکوکار سے، اچھے بندے سے گٹی دلوانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ نعرہ غوث۔ اور والدین کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے اپنی اولاد کے اچھے اچھے نام رکھنا۔ سرکار کا حکم ہے کہ اچھے اچھے نام رکھو اولاد کے، اور نام کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم تو چوری کھانے والے مجنون تحقیق نہیں کرتے۔ جب دیکھو امریکہ یورپ والوں نے تحقیق لکھتے ہیں اس کے بعد کہ فیس از انڈیکس آف مائنڈ، انسان کا چہرہ اس کے دماغ کا ترجمان ہوتا ہے، اینڈ نیم از انڈیکس آف پرسنالٹی، اس کا نام اس کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ میں اچھے اچھے نام رکھو، اور میں قربان جاؤں، رحمت تقسیم کرنے والے محبوب نے یہاں کرم کے دریائے بہا دیے۔ روح البیان کی 7ویں جلد ہے، صفحہ 184 ہے۔ شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے میرے آقا کریم کے اس حدیث مقدسہ کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت کی وجہ سے 2 شرطیں لگائی ہیں، یہ تو علم نبوت ہے۔ پتہ تھا ایسے نجدی بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت، کہ اللہ کے نبی سے نفع حاصل کرنا بھی شرک ہے، جیسے وہ ڈاکٹر نلائق کہہ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ اس دور میں نعوذ باللہ آپ مار کے مٹی میں آپ کا بھی وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ تمہیں یہ نہیں پتہ یہ زمانہ حضور کا ہے، قیامت تک زمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ ہے، جمال اسمی ہے
کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ محمد از دی رسول آف اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اگر کسی نے واز کہہ دیا وہ کافر ہو جائے گا بندہ. آپ یہ پڑھ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ کانا ابراہیم خلیل, کانا تھا واز تھا, کانا ابراہیم خلیل اللہ, کانا موسیٰ رسول اللہ, لیکن جب میرے محبوب کے ساتھ کانا کا لفظ استعمال کرو گے تھا کا لفظ, بندہ کافر ہو جاتا ہے. یہ زمانہ ہی حضور کا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد رکھا, کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ, وہ خوش نصیب باپ اور وہ خوش نصیب بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے. حدیث میں یاد دکھاتا ہوں 7ویں جلد رول بیان صفحہ 184 شاہ اسماعیل الحق کی رحمۃ اللہ حدیث کو نقل کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے 2 شرطیں لگائی ہیں تو جو جس کا فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نفع حاصل کرنا شرک ہے, وہ بیٹے کے نام کے ساتھ محمد رکھے گا, اسے فیض نہیں ملے گا. اذا فات الشرط فات مشروط, جب شرط فوت ہو مشروط ختم ہو جائے. 2 شرطیں ہیں, پہلے میری محبت کی وجہ سے اور دوسرا میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے, میرے نام سے نفع حاصل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد رکھے گا. کانا ہوا و مولودہ فی الجنہ, وہ خوش نصیب باپ نام رکھنے والا اور وہ خوش نصیب بیٹا نام رکھوانے والا دونوں جنت میں جائیں گے. سب ناواں تو سونا نا او جہدے وچ دو مہماں, سب دلیل قرآن تے حدیث شعر میرا ذوق, سب ناواں تو سونا نام جہدے وچ دو مہماں, اس نام نو لکھاں سلام جہدے وچ نام محمد چمکدا آیا, عرش فرش تے چانن لایا, سوہنے نے سوہنا نام رکھایا, اس نام تو میں قربان جہدے وچ سب